علم العادات کا تعلق جو ہے کسی اور علم سے ہے ہی نہیں. علم العادات حروف ابجد جسے کہا جاتا ہے، انگلش نیومرالوجی بھی نہیں، میں بات کر رہا ہوں اسلامی جو ہے، جو حروف ابجد حوض ہوتی کلمن سخص، جس کو اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں حروف ابجد آپ کو نظر آ جائے گا چارٹ، اس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ واحد نیومرالوجی کا یا علم العادات کا علم ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے قرآن پاک کے لیے، نہ وہ کسی اور جگہ استعمال ہوتا ہے. میں بہت وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور باقاعدہ، کیونکہ میری اپنی جو ہے خاندان کی اس کے اوپر ابو 100 ایئرس کی ریسرچ ہے. 7 کتابیں ہیں ہماری اپنی، 8 صدر صد کے نقش ہیں، قرآن کا نقش ہے، جفر جامع ہے، یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہے علم العادات کے زاویے سے. اب کسی کو آپ بول دیں جفر جامع لکھو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. علم جفر سب کہتے ہیں ہمیں آتا ہے علم جفر، مگر علم جفر ڈیریویٹ کہاں سے ہوتا ہے، کہاں سے آیا ہے، جفر ہے کیا. علم، پہلی چیز تو علم کی ہی سپیلنگ صحیح سے کر دو، جفر تو بہت دور کی بات ہے، مگر وہ کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے اندر سیدھی سیدھی ایک بات ہے، علم العادات جو ہے وہ اپنا کنسائس علم ہے، بہت ہی، یعنی کہ سمجھ لیں کہ اٹ ڈزنٹ نیڈ اینی ایڈ، اٹ ڈزنٹ نیڈ اینی ہیلپ، اور نہ وہ کسی اور علم میں ہیلپ کرتا ہے سوائے قرآن پاک میں. جب آپ کو قرآن پاک کو نمبرز میں ٹرانسفر کرنا ہو، نیومیرکس میں، جس کو نقش کہا جاتا ہے، تعویذ کہا جاتا ہے، تلسم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جسے ایملیٹ اینڈ تلسمنز بھی کہتے ہیں انگلش میں، اس کے لیے جو ہے آپ جو ہے علم العادات کا استعمال کرتے ہیں، جو اس کا طریقہ ہے وہ حروف ابجد سے. اب جیسے کہ فار ایگزامپل جو ہے آپ کا سورہ جن ہے، جو سورہ مزمل ہے، سورہ جن کے عدد مجھے زبانی یاد ہے، سورہ جن ہے، اس کے عدد ہیں 66060. عشاء صاحب کالر ہیں، کال شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ عشاء صاحب سے بات کرنی ہے. جی کون ہے ہمارے ساتھ، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام ہے سکندر، شاہ صاحب سے بات ہے. جی سکندر صاحب، آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرے سے آپ کی دشمنی یا کوئی آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے ہی. ہاں مجھے تو ایسے وہ کوئی بات نہیں. چلو انت مگرو ہلا دینے، شاہ صاحب سے بات کروا دیں، شاہ صاحب سے بات کروا دیں. جی چلیں جی شاہ صاحب بول پڑے، آپ شاہ صاحب سے بات کر لیجئے. جی سکندر صاحب میں آپ کا زیادہ سر نہیں کھاتی. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب میرا نام ہے سکندر جوید گلمن. جی پورا نام سکندر جوید. ڈیٹ آف برتھ ہے، ایک منٹ ٹھہریں، سکندر جوید گلمن. گمن. جی گلمن. جی بولیں. ہاں جی، اور میری ڈیٹ آف برتھ ہے 2 دسمبر 1969. جی ٹھیک ہے. جی بتائیں. مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں نا کوئی پرابلم ہوئی ہے 1 مہینہ پہلے، کہ گھر سے گولڈ غائب ہو گیا. اچھا. ایک تو یہ کہ آپ پولیس جو بھی آپ رابطے میں رہیں وہ ایک الگ چیز ہے، تو آپ ہم سے کیا لینا چاہتے ہیں اس میں؟ آپ کچھ پتہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھیں، یہ تو پتہ، یہ تو دیکھیے یہ آپ بات کر رہے ہیں، یہاں تو بس قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کی جاتی ہے. ہم قرآن اور حدیث کی روشنی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، روحانیت کے بارے میں. آپ پلیز اپنی جو یہ پلیز آپ کی جو بھی پرابلم ہے آپ پولیس سے رابطہ رکھیے، آپ وہاں پہ کمپلین کیجیے. چلے اینی وے مجھے باقی یہاں پہ تو اگر آپ کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ یا قرآن پاک کی صورتوں میں سے کچھ یا ورد لینا چاہتے ہیں، وہ شاہ صاحب آپ کو بتا دیں گے. ہاں وہ میں بتا دیتا ہوں. چلے ٹھیک ہے، کافی پرابلمیں ہوتی ہیں، وہ اللہ والے ہیں، ان کو بتائیں. ہاں نہیں، میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سکندر صاحب کچھ چینلز کے رولز اور ریگولیشنز بھی ہوتے ہیں، تو آن ایئر ہم ایسی چیزیں ڈسکس بھی نہیں نہ کر سکتے. جی اور آپ چاہیں تو آپ ہمارا کسٹمر کیئر کا نمبر ہے، پری بکنگ کا نمبر، آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیں، کوئی کورٹ کیس بھی ہے کے لیے بتا دیں کہ ہیلپ ہو جائے. چلیں وہ پڑھنے کے لیے بتا دیں گے شاہ صاحب. باقی آپ سولسٹر سے بھی ضرور رابطہ رکھیے گا اپنے لیگل ایشوز کے لیے. یہ بتائیں کورٹ کیس آپ کا کب ہے، ہیئرنگ ہے کب ہے، کیا ہے؟ ایک تو وکیلوں سے رابطہ 24 ستمبر کو ہے، میری مسز کے اوپر ہے کیس. ٹھیک ہے. مسز کا نام اگر فرسٹ لیٹر بتا دیں تو بھی ٹھیک ہے. حسنہ گلمن. کیا بتا؟ حسنہ گلمن. حسنہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک کام کریں، اور وہ کنورٹیڈ ہیں، پہلے ان کا نام تھا پریما پٹیل. پریما. اچھا وہ
ہاں مسلمان بھی ہیں. ریما ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا ایک کام کریں گے, ایک اسلامک شاپ سے ایک آتی ہے قرآن کی کتاب ہے چھوٹی سی, وہ یاسین ورد مبین, آپ نے شاید دیکھی ہو پہلے, شاید دیکھی ہو لیکن شور نہیں ہے. ہاں اگر دکان پہ چلے جائیں نا 1.5 پاؤنڈ کی ملتی ہے کسی بھی اسلامی دکان ٹھیک ہے, سے, نو پرابلم. یاسین ورد مبین, مگر یہ دھیان رکھیں کہ یہ وہ والی یاسین ہو جو شروع ہوتی ہے پھر مبین پہ ختم ہوتی ہے, پھر دوبارہ شروع ہوتی ہے پھر ختم ہوتی ہے, 7 مبینوں تک ایسے چلتی ہے, وہ والی ہو. یہ لکھ لیں, میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں پورا. ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ, جی جی, اور یاسین ورد مبین جو ہے نا یہ آپ نے جی پڑھنا ہے 1 دفعہ صبح اور 1 دفعہ شام میں, جی ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ کرنا ہے, اب یہ ایک کام ہو گیا. دوسرا اللہ کے 100 نام نہیں ہیں, 99 نام جو ہیں اللہ کے, اوکے. یہ 1 دفعہ پڑھنا ہے فرام A to Z. اچھا وہ نام جو ہے روزانہ پڑھنا ہے فرسٹ سے لے کے اینڈ تک؟ فرسٹ سے لے کے اینڈ تک. قرآن پاک کے فرسٹ میں ہوتا ہے یا آخر میں ہوتا ہے, کئی قرآنوں کے اندر شروع میں بھی ہوتا ہے آخر میں بھی ہوتا ہے. یہ ایک کر لیں, یہ تو اس کے لیے ہو گیا. اچھا جو پہلے والا مسئلہ تھا اس کے لیے یہ کریں کہ آیت کریمہ ہے نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جی جی, وہ میری مسز نے شروع کیا ہے 12,500 پڑھنے کے ہاں لیے. میں وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں وہ جو کر رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے, مگر یہ اس کے علاوہ وہ جو کر رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ بہت اچھی بات ہے, وہ دیٹ از ویری گڈ. بٹ میں جو بتا رہا ہوں کہ اس کی ایک تسبیح کر کے نا, جی جی, یہ ایک تسبیح کر کے پھر جانماز سے اٹھیں اور پھر دیوار کے اوپر جو ہے نا ہاتھ ماریں, یہ عمل ہے. جس کمرے سے چوری ہوا ہے اس کمرے میں, ٹھیک ٹھیک پھر ہے. دوبارہ ایک تسبیح کریں, پھر دوبارہ ہاتھ ماریں دوسری دیوار پہ, کیونکہ 3 دیواریں ہیں اس کمرے میں جس کمرے میں چوری ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی, 4 دیواریں نہیں, ایک پہ شاید ڈور بھی ہے, ایک پہ ونڈو. ہاں ڈور بھی ہے, وہ والے دیوار کی بات, میں کلیئر ڈور دیوار کی بات کر رہا ہوں, کلیئر والز. یہ 3 تسبیحیں کرنی ہیں اس طرح, اور یہ دیوار کے اوپر جو ہے ایک ہاتھ جیسے نہیں ہوتا ایسے فلیٹ مار دیں بس 1 دفعہ, اور جب دوسری تسبیح کریں گے تو دوسری دیوار کے اوپر 2 دفعہ, تیسری تسبیح کریں گے تیسری دیوار پہ تیسری دفعہ. مگر یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, یہ صرف اسپیسیفکلی آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کوئی اور کرے گا تو اثر نہیں کرے گی, اور باقی 12,500 ضرور کریں پھر. ٹھیک ہے. یہ آیت کریمہ ایک تسبیح کرنے کے بعد ہاتھ مارنا, پھر 2 تسبیحیں کرنے کے بعد ہاتھ مارنا, پھر 3 تیسری تسبیح کے بعد 3 ہاتھ مارنا, بالکل صحیح ہے. اس سے اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, ہو سکتا ہے برآمدگی ہو جائے, جو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی. تھینک یو. میں نے ایک چیز پوچھ رہی تھی کہ میں نے کسی سے نہ پوچھا پاکستان میں, وہ کہتے ہیں کہ یہ چوری جنات نے کی ہے. نہیں اللہ نہ کرے اس طرح کی چیز آن ایئر نہ ہی بات کریں, نہ ان چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں, نہ مانتے ہیں. دنیا میں رہتے ہیں آپ سکندر صاحب, کیا بات دنیا میں رہتے ہیں, یہ سب پیسے بنانے کے کام ہے. آپ اپنا اللہ اللہ کریں, بس عبادت کریں, ٹھیک ہے نا. اللہ اور اس کے رسول کا یقین پیدا کریں, انسانوں کا نہیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا, اوکے جناب, اوکے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. اوکے, خدا حافظ. تھینک یو, اللہ حافظ. خدا حافظ. اور آپ کا بھی بہت شکریہ سکندر صاحب. اور میں تو ان کی بات سے شاکڈ ہو گئی. بات کیا لوگ بس یہ لوگ ادھر کی ادھر چکر میں ڈال دیتے ہیں. پروگرامز کی پہلے جو بات کرنا تھا وہ یہی بات یہ کر رہے ہیں, اور میں یہی کہتا ہوں کہ چیز یہ کہ ہمارے پاس جو ہے نا, جب آپ اٹھو گے بیٹھو گے سیکھو گے, ہمارے والد صاحب کے پاس, ہمارے دادا کے پاس, ایک چیز کچھ ہو نہ ہو آپ کو اللہ کا یقین پیدا ہو جاتا ہے, باقی چیزوں سے یقین اٹھ جاتا ہے بس. اور یہی اسلام ہے, یہی جو ہے آپ کا مذہب ہے, یہی آپ کی نماز ہے, یہی سب کچھ ہے, اللہ کا یقین. لوگ بھی تو ہمارے دیکھیں اتنے معصوم ہیں. معصوم سے مطلب لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہے, کیونکہ ایک چیز کو بار بار جو ہے نا آپ فیڈ کرتے رہو الگ الگ طریقوں سے, تو وہ آدمی اسی کے اندر جو ہے ایونچولی پھنس جاتا ہے بس. تو یہی ہوتا ہے بس, یہ انجام یہی ہوتا ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں اسے, لوگ معصوم بھی ہیں, پھر جہالت بھی ہے ساتھ ساتھ, بالکل الٹریسی ہے, بس یہ ان چیزوں کا یہی ہوتا ہے. لیکن افسوسناک پتہ نہیں جتنا ہم پڑھتے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے ہم اتنے اور ہی جاہل ہوتے جاتے ہیں. ہاں یہ بات بھی صحیح بات ہے, یہ ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو کہ جتنا پڑھو اتنا وہ ہوتا ہے, لیکن اللہ معافی دے.